ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، بلکہ عوام کی تکلیف دور کرنے کے لیے، عوام کے الحمدللہ آج بڑی تعداد میں کارکنان رہا ہو چکے خلاف IMF کے غلاموں کے خلاف، ان ظالم حکمرانوں کے خلاف جو غریب کے چولہے کو بجھا دیا گیا ہے۔ اس نے فرمایا تھا کہ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے شروع ہونے والا یہ دھرنا مہنگائی کے خلاف، IMF کے غلاموں کے خلاف، ان ظالم حکمرانوں کے خلاف جو غریب کے چولہے کو بجھا دیا گیا ہے اور اپنے عیاشوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ میں پورے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کی قیادت میں ظلم اور جبر اور مہنگائی کے خلاف، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جو تحریک ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ تحریک پاکستان کے ہر در کی تحریک ہے، ہر غریب کی تحریک ہے، ہر مزدور کی تحریک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہزارہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ کہ حکومت نے جو ظالمانہ بجٹ پیش کیا ہے، عوام پر ظلم اٹھایا ہے، انہوں نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے، آٹے پر ٹیکس لگا دیا، چینی پر ٹیکس لگا دیا، دودھ پر ٹیکس لگا دیا، پیٹرولیم پر ٹیکس لگا دیا، بجلی کے بلوں پر ٹیکس لگا دیا۔ اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے کہ عوام کا اس کو ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہر ماہ بجلی کا بل آ جاتا ہے، وہ تو بل نہیں، وہ تو بلائیں ہیں، وہ تو بم ہیں جو کسی پر اپنے زیور بیچیں گے، کسی پر اپنے پلاٹ بیچیں گے۔ محترم حافظ نعیم صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے 25 کروڑ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں، یہ دھرنا دیا ہے۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، محترم حافظ نعیم صاحب اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، بلکہ عوام کی تکلیف دور کرنے کے لیے، عوام کے جو ٹیکس لادے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، بجلی سستی کرنے کے لیے، آٹا سستا کرنے کے لیے، چینی سستی کرنے کے لیے، دودھ سستی کرنے کے لیے، اور جو IPPs ہیں جو 100 کے قریب ہیں، جن کے ساتھ حکمرانوں نے ظالمانہ معاہدے کیے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، 75 روپے یونٹ ہو گئی ہے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے ان سے نیگوشیشن کی جائے، جن کے معاہدے ختم ہو گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، جن کو معاہدے ہیں ان سے نیگوشیشن کی جائے تاکہ بجلی سستی ہو، آٹا سستا ہو، چینی سستی ہو۔ اور جو یہ ظالم اشرافیہ ہیں انہوں نے اپنی مراد کم نہیں کی، جو مفت بجلی لیتے ہیں، مفت پیٹرولیم لیتے ہیں، مفت گاڑی لیتے ہیں، مفت پلاٹ لیتے ہیں، ان کو بھی واپس لیا جائے اور عوام کو فراہم کیا جائے۔ جب تک یہ مطالبے پورے نہیں ہوتے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ میں عوام سے مطالبہ کرتا ہوں، ہم آپ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے لیے لڑنا چاہیے، آپ بھی گھروں سے نکلے اور دھرنے میں آئے۔ دھرنا ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا اور کامیاب ہوگا، اور یہ حکومت ہے جھکنے پر مجبور ہوگی اور عوام کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ کام کر سکتا ہوں انشاءاللہ، ہر طرح کا ساتھ دے کر ہم نے منزل تک پہنچنا ہے۔ میرے خیال میں بس فیض مستری کے ان اشعار کے ساتھ فیض نے فرمایا تھا کہ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش میں قاتل گنڈوں کو اشراف چرا کر لے جائے، جس دیش کے کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر ٹکتا ہو، جس دیش میں قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو، جس دیش میں غربت معاون سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شورفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش میں آٹا چینی کا بحران حلق تک پہنچ جائے، جس دیش میں
बिजली पानी का फुकदान पलक तक पहुंच जाए, उस देश के हर लीडर पर यह सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर हाकिम को सूली पर चढ़ाना जायज है। अस्सलाम वालेकुम। रहमान साहब यही कहा कि कारकुनों को रिहा करो, माहौल को नॉर्मल करो। हम मुज़ाकरात चाहते हैं, गैर मकसद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी तादाद में कारकुनान रिहा हो चुके, घरों पर पहुंच चुके। जो बाकी है इंशाअल्लाह वो रिहा हो गए अपने घरों में और इस धरने में पहुंचेंगे। मेरे दोस्तों, वजीर दाखिला और दीगर ने राब्ते किए कि जमात के धरने और मुतालबात से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, हम मुज़ाकरात चाहते, बातचीत करना